السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہماری کورس کی حدیث نمبر 11 ہے۔ اگر مطلب جیسے کل بھی کہا تھا کہ 4 پارٹس ہیں، آج ہمارا سیکنڈ پارٹ الحمدللہ شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، الہ آمین۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ ترجمہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا۔ اب چاہتے ہیں لفظی ترجمے کی طرف۔ خیرکم بہترین ہے وہ، من جس نے تعلمہ سیکھا، قرآن اور علمہ اسے سکھایا۔ اس حدیث کے اندر بیسیکلی قرآن سیکھنے اور اسے سکھانے کی طرف رغبت دلائی جا رہی ہے۔ پہلا جو پوائنٹ ہے، 2 مین باتیں ہیں نا اگر پارٹس میں ڈیوائڈ کیا جائے۔ پہلے میں بتایا جا رہا ہے کہ خود قرآن سیکھیں، دوسرے میں ہے کہ قرآن دوسروں کو سکھائیں۔ بات کرتے ہیں قرآن سیکھنا۔ قرآن جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ بارک وسلم پہ نازل ہوا، اور یہ آخری کتاب ہے۔ یہ پچھلی امتوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ اس کے اندر جو پچھلے امتوں کے واقعات ہوئے ہیں سب کے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، مفہوم اس کا کچھ ہے کہ اس میں نے کچھ لوگوں کی بتا دی ہیں جو مطلب چیزیں وغیرہ تھی کہ کیسے کیسے ان کے حالات میں نے ان پہ مطلب جنہوں نے میری نافرمانی کی ان پہ جو وہاں میں نے عذاب بتایا، اور کچھ کے میں نے واقعہ نہیں بیان کیے۔ یہ میری مرضی ہے، میں جس کو چاہوں بیان کروں اور جس کو چاہوں نہ بیان کروں۔ یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سیکھیں۔ جیسے ہم دنیا کی عام پڑھائی ہے، جسے کہتے ہیں جی ہم نے ماسٹرز کرنا ہے، گریجویشن کرنی ہے، BBA کرنا ہے، جتنے بھی سبجیکٹ ہیں ہم نے یہ پڑھنا ہے اور لازمی پڑھنا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اب ہمارے پاس جو اسٹڈی وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اسی طرح قرآن کی اسٹڈی بھی ہمارے پاس بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم قرآن کو پڑھیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اس کی تفسیر پڑھیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں کیا کیا باتیں بتائی جا رہی ہیں، کس سے ریلیٹڈ بتایا جا رہا ہے، کس طرح بتایا جا رہا ہے۔ جیسے ہمیں بتایا جاتا ہے قرآن میں کہ نماز اور صبر سے مدد مانگو، صبر کریں، شکر کریں، توکل رکھیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن بتا رہا ہے۔ ہم ایجوکیشن پڑھیں گے، نو ڈاؤٹ وہ بھی ضروری ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ نہیں، لیکن سب سے اگر دیکھا جائے کمپیریزن میں سب سے زیادہ ضروری قرآن کی تعلیم ہے، جو کہ ہمیں لینا بہت ضروری ہے۔ اور اس کو بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ نے قرآن سیکھ لیا، اب آپ کے پاس پوری چیزیں آ گئی ہیں۔ فار ایگزامپل میں نے اب الحمدللہ تفسیر پڑھی ہے، تجوید پڑھی ہے، احادیث کا کورس کیا ہوا ہے ڈفرینٹ، تو میں اس کو آگے لے کے چل رہی ہوں، میں آگے سکھا رہی ہوں اسی حدیث کو فالو کرتے ہوئے کہ میں نے پہلے خود قرآن سیکھا، اس میں مہارت حاصل کی، اب میں اسے آگے دوسروں کو بتا رہی ہوں تاکہ لوگ بھی اس سے کچھ سیکھیں اور آگے اس کو بتائیں۔ میں جو بات آپ کو بتاتی ہوں نا، اگر کوئی ایک بات بھی آپ کو میری اچھی لگے اس میں سے ریلیٹڈ، تو اس کو لازمی آگے شیئر کیا کریں تاکہ بہتر سے بہتر ہمارا معاشرہ ہو سکے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کو ایک لفظ بھی سکھا دیتے نا، وہ اس کا استاد بن جاتا ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ کسی کو زیادہ سے زیادہ چیزیں سکھائیں اور قرآن کی تعلیم کو عام کریں۔ اسی طرح قرآن خود سیکھیں پہلے، پھر دوسروں کو آگے بتائیں۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے قرآن سیکھا، آپ کو کسی بات میں ڈاؤٹ بھی ہے، وہ چیز آگے نہ بتائیں، شیئر نہ کریں، کیونکہ جو وہ چیز پوری نہیں ہوتی اس کو آگے شیئر کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ پھر اس طرح اگر آپ شیئر کر دیں، کسی انسان کو وہ بات اچھی لگ جائے تو وہ آگے شیئر کرے اور اس طرح بڑھتی جائے، لیکن اگر وہ بات غلط ہوگی تو اس کا گناہ آپ کو ہوگا سب سے زیادہ، کیونکہ آپ نے شیئر کی تھی۔ اگر ٹھیک ہوگی تو اس کا ثواب آپ کو بہت زیادہ ہوگا۔ یہ آپ کے لیے صدقہ جاری ہے۔ قرآن کی تعلیم کو عام کریں، خود اس کو سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی تعلیم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، سب سے زیادہ اس کو اپنے ساتھ رکھنے کی، سنبھالنے کی توفیق دے، اور آگے دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینے کی توفیق عطا فرمائے، الہ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈو لائک، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب دس چینل۔